خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت سپہ سالار. جی محترم جنید صاحب، آپ کی جو جنگی صلاحیتیں ہیں اور امور و فنون حرب و ضرب کے بارے میں آپ کے جو جوہر نکھر کے سامنے آتے ہیں وہ سب سے پہلے جنگ موتا میں، اس کے بعد تو پھر یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو آپ کے وصال مبارک تک جاری و ساری رہتا ہے. بتائیے، لوگوں کو بتائیے. جنگ موتا کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب لشکر اسلام کو روانہ فرمایا، تقریباً 3000 کی تعداد ہے، اور اس میں آپ نے پہلے 3 کمانڈر خود ہی متعین فرما دیے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ ہوں گے، ان کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار ہوں گے، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی ترتیب سے وہ تینوں کمانڈر جو ہے وہ شہید بھی ہو گئے. بعد میں ایک صحابی ثابت بن اکرم جو بدری صحابی ہیں، انہوں نے علم اٹھا لیا اور لوگوں سے کہا کہ لوگوں متفق ہو جاؤ کسی ایک شخصیت پہ. لوگوں نے کہا جی ہم آپ کو اپنا امیر مانتے ہیں. فرمایا نہیں، میں اپنے لیے نہیں کر رہا، میں چاہتا ہوں کہ تم خالد بن ولید کو اپنا سپہ سالار مان لو. تو لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سپہ سالار تسلیم کیا، اور پھر آپ نے 3000 کے لشکر کو 1 لاکھ کے مقابلے میں جس حکمت عملی کے ساتھ لڑایا، ان کو بچایا، اور ان کفار کو جس طرح ہزیمت پہنچائی آپ نے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور محترم جنید صاحب یہ دیکھیں کہ جنگی حکمت عملی نہ تو آپ نے کسی کالج میں پڑھی، کسی یونیورسٹی میں جا کے آپ نے سیکھا. امور حرب و ضرب کے بارے میں آپ مجتہدانہ شان کے مالک. سبحان اللہ، سبحان. اور یہ سب سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ جنگی بساط اپنی مرضی کے مطابق بچھاتے تھے. اللہ. اور اس میں کیسے تبدیلی ہوگی اس کے لیے نہ کوئی آپ نے یہ پڑھا کہ پہلے جرنیل کیا کیا کرتے تھے، ایسے موقع پر کیا ہونا چاہیے، جنگی قانون کیا کہتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو ایک خاص ذہن عطا فرمایا تھا اسے آپ بر وقت استعمال فرماتے. آپ نے جنگ موتا کے دوسرے دن لشکر کی ترتیب کو ایسے تبدیل فرمایا کہ لشکر کا وہ حصہ، وہ دستہ جو میمنہ پر ہے اس کو میسرہ فرما دیا، اور جو میسرہ پر ہے اس کو میمنہ کی جگہ پر رکھ دیا. یعنی ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ لشکر کا جو دائیں جانب والا حصہ وہ میمنہ کہلاتا ہے، اور بائیں جانب والا میسرہ، اور درمیان والا قلب کہلاتا ہے. آپ نے جب لشکر کی ترتیب کو بدلا تو وہ مقابلے میں کفار یہ سمجھے کہ مسلمانوں کو ایک نئی کمک مل گئی ہے اور نئے لوگ آ گئے. کل تو یہ چہرے نہیں تھے، یہ گھوڑے نہیں تھے، یہ سالار نہیں تھے. تو اس طریقے سے ان پر اللہ تعالیٰ نے خوف طاری کر دیا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایسی ہزیمت پہنچائی کہ ان کو خاک چاٹنے پر مجبور کر دیا، اور لشکر اسلام کو بحفاظت آپ واپس. اچھا، اس میں ہرقل بھی ظاہر موجود تھا، اس کی قیادت، اور 2 لاکھ کی فوج تھی. ایک جملہ میں چاہتا ہوں یہاں پہ آپ فرمائیں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا سننے والوں کو، کہ سرکار علیہ السلام تو بالکل براہ راست منظر پورے میدان کا جو ہے وہ مدینے سے دیکھ رہے تھے نا، بے شک، اور وہیں سے اعلان ہو رہا ہے لقب کا. پلیز بتائیے نا. وہ جس وقت آقا علیہ السلام اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کی محفل میں بیٹھ کر جنگ موتا کے حالات بتا رہے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے آپ کی نگاہ مبارک کے سامنے رکھ دی ہے، اور آپ بعین ہی سامنے ملاحظہ فرماتے جا رہے ہیں اور اپنے غلاموں کو آگاہ فرما رہے ہیں. آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی شہادت کا واقعہ بھی بتایا، اب وہ شہید ہو گئے. اب علم حضرت جعفر طیار کے ہاتھ میں آ گیا، اب وہ شہید ہو گئے. اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھ میں آ گئے، وہ شہید ہو گئے. اور یوں آپ کی چشمان مبارک سے آنسو بھی جاری ہیں اپنے اتنے پیارے اور اپنے اتنے جانثار صحابہ کرام کی شہادت پہ. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب علم اس ہستی کے ہاتھ میں آیا ہے کہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. یہاں سے آپ کو لقب ملا، یہاں سے آپ کو لقب ملا سیف اللہ. اور پھر وہ لقب آپ کی زندگی کا ایسا حصہ بن گیا، جزو لا ینفک بن گیا. اور وہ بات آپ نے پہلے بھی بتا دی ہے کہ اللہ کی تلوار ہو تو وہ نہ تو کند ہو سکتی ہے، نہ اس کی دھار میں کوئی دانے پڑ سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ شکست خوردہ ہو سکتی ہے. تو پھر وہ اللہ کی تلوار ایسے میان سے باہر نکلی کہ آخر دم تک میان میں نہیں آئی، اور اس نے ہمیشہ کافروں کو خاک و خون میں ملایا، اسلام کو سر بلند کیا. اور مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ جہاں بھی خالد ہوں گے انشاءاللہ فتح و نصرت ہمارے قدم چومے گی. مسلمانوں کا ان پر بھروسہ تھا، اور حضرت خالد کا بھروسہ اس چیز پر تھا کہ میرے پاس جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں ان کی برکات سے اللہ تعالیٰ مجھے کسی بھی شکست کا سامنا نہیں ہونے دے گا. جہاں خالد ہوں گے وہاں خلد ہوگی. بات یہ تو خالد و خلد تو ساتھ ساتھ. سبحان اللہ. اور ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جنگ موتا کے بعد آپ نے بہت سارے معرکوں میں حصہ لیا، اور الحمدللہ ہر معرکہ کے اندر آپ فتح یاب ہوتے ہیں. لیکن جنگ یرموک کے اندر جو آپ کی حکمت عملی ہے
وہ انتہائی کمال کی ہے، ٹھیک، جسے ساری دنیا اگر عقل کی نگاہ سے، دانش کی نگاہ سے دیکھے، زمینی حقائق کی نگاہ سے دیکھے تو وہ بظاہر خودکشی نظر آتی ہے۔ کہاں 60,000 کا لشکر اور مقابلے میں 30 افراد کو لے جانے کی خواہش، اور پھر بعد میں 30 کو بڑھا کر 60 کر دیا، تو اپنے ہی احباب کہنے لگے اے خالد کہیں آپ مزاح تو نہیں کر رہے؟ اچھا وہ شاید سمجھے کہ آپ شاید 30,000 کہہ رہے ہیں، جی انہوں نے پھر وضاحت کی کہ نہیں میں 30 آپ کہہ نے رہا ہوں۔ فرمایا کہ میں 30، اصل میں آپ ثابت یہ کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے چونکہ آپ کو ایک ذہن رسا عطا کیا تھا اور اسلام کی سربلندی پر آپ کا یقین کامل تھا، آپ ان رومیوں کو بتانا یہ چاہتے تھے کہ تم ہمارے سامنے اپنی افرادی قوت پہ ناز کر کے ہمیں بتانا چاہتے ہو کہ ہم کم ہیں اور روب ڈالنا چاہتے ہو۔ حقیقت حال یہ ہے کہ ہماری نگاہوں میں تمہارے لشکر کی کثرت پرے کاہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتی ہے، ہمارا ایک فرد تمہارے 1,000 پر بھاری ہے، اور یہ آپ نے فرمایا تھا۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ کتنے مشاہیر صحابہ کو آپ لے کر گئے ان 60 کے اندر۔ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس کے بیٹے فضل بن عباس ہیں، حضرت زرار بن ازور ہیں، حضرت عدی بن حاتم ہیں، حضرت ابو ایوب انصاری ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فاروق رضی اللہ، اتنے جلیل قدر صحابہ، عبداللہ ابن زبیر بھی میرا خیال ہے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عبداللہ بن زبیر کے والد گرامی، یہ 60 افراد ہیں جو پورا دن جنگ کرتے رہے، اور صرف 10 صحابہ کرام، اور ایک روایت میں کہ 5 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور مقابلے میں 5,000 رومیوں کو آپ نے واصل، یعنی یہ انبیلیویبل ہے نا، آپ کسی کو کہیں یہ ایسا ہوا تو وہ کہے گا جی ما فوق العقل بات ہے، لیکن بات وہ یہ کہ جب عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا پختہ ہوتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔